خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیزو، ہمارے لیے آج کا زندہ کلام مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 16 تا 21 آیات تک۔ پس وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی۔ اور جب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں، پر مریم ان باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے، جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھیں جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح ساری دنیا کا نجات دہندہ آپ سب کو اپنی خاص برکات و فضائل سے مالا مال کریں، آمین۔ آپ سب کو 2024 کا نیا سال مبارک ہو۔ اس سال کا ایک ایک لمحہ ہم خداوند کی قربت و محبت میں گزاریں، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج ہم خدا کا شکر ادا کریں جس نے آج ہمیں نئے سال کے آغاز کا موقع دیا ہے۔ 1 جنوری مقدسہ ماں مریم کے مبارک نام سے یعنی خدا کی ماں سے شروع ہوتا ہے، جو عورتوں میں سے مبارک ہے، کنواریوں کی کنواری، جو خود بھی خدا کی تابعدار تھی اور ہمیں بھی خدا کے تابعدار رہنے کی تلقین کرتی ہیں۔ مقدسہ ماں مریم کی عزت و تعظیم ہمیں یقیناً نجات کی طرف لے کر جاتی ہے، یعنی نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح کی طرف۔ عزیزوں، یاد کریں کہ جب خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر جان دی تو اس سے پہلے اپنے پیارے شاگرد یوحنا کو کیا کہا کہ دیکھ تیری ماں، یعنی ہم سب کی ماں۔ ان 3 الفاظ پر ذرا سارے لوگ غور کریں گے۔ سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر خداوند یسوع المسیح کے دوسرے بہن بھائی ہوتے تو خداوند یسوع المسیح نے یوحنا کو ہی کہنا تھا، تو ہم سب بھی مسیح خداوند میں بہن بھائی ہیں، اور ہم آج تک اپنے کزنز کو بھائی بہن ہی کہتے ہیں۔ تو آئیں عزیزو، ہم نے پرانے دل کے ساتھ نیا سال نہیں منانا۔ نیا سال ہے نیا انسان، نیا دل، نئے خیالات، روحانی پھلوں کے ساتھ، یعنی نیک خیالات اور کاموں کے ساتھ اس سال کو گزاریں، جیسا کلام مقدس میں خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق یا شیطان کی مرضی کے مطابق، کیونکہ صلیب اسی سے بنتی ہے۔ جب خدا کی مرضی سیدھی راہ ہے اور ہماری مرضی خدا کے برعکس ہو تو صلیب کا نشان بنتا ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، خدا ہمیں زمین پر موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ نہ جانے کب تک خدا ہمیں موقع دے، تو اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا کہ کب خدا ہمیں اپنے پاس بلا لے، تو پھر ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا۔ تو عزیزوں، آئیں اس نئے سال 2024 کو دل کی نیک سچائیوں سے خوش آمدید کہیں اور اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیں، تاکہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمارے دلوں پر حکومت کریں، آمین۔ تو آئیں عزیزو، اب آج کی تلاوت پر غور کریں کہ خدا کے فرشتے سب سے پہلے چرواہوں پر ظاہر ہوئے، جو دنیا کی نظر میں اتنی اہمیت نہیں رکھتے تھے، مگر خدا کی نظر میں ہر انسان کی قدر و قیمت برابر ہے۔
بادشاہ و فقیر سب خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ ہم انسان تفرقے کرتے ہیں، جس کی مثال خداوند نے خود چرنی میں پیدا ہو کر دی۔ حالانکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ محل میں بھی پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ خدا جس کے ہاتھوں میں کل کائنات ہے ہمیں اتنا اعلیٰ سبق سکھا رہے ہیں کہ یہ تفرقے، نفرتیں، اونچ نیچ چھوڑ کر سب ایک ہو کر زندگی بسر کریں۔ جس طرح وہاں چرنی میں مختلف جانور تھے، مگر دنیا کا نجات دہندہ جب پیدا ہوا تو سب نے ویلکم کیا اور سردی میں اپنی سانسوں سے گرمائش پہنچائی، یعنی مختلف مزاج کے جانور بھی ایک تھے۔ ہم انسان بھی مختلف مزاج رکھتے ہیں، مگر مسیح خداوند میں ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے جو یسوع المسیح کا تھا۔ چرنی یا کھرلی ظاہر کرتی ہے کھانا یا چارہ جس میں جانور اپنا کھانا کھاتے ہیں، تو خداوند یسوع المسیح کا اپنا پاک بدن وہاں رکھا گیا تھا، مجسم ہوا۔ دنیا کا انصاف کرنے والا جو آخرت میں بھی آئے گا، وہ خدا وہاں پیدا ہوا جہاں جانوروں کی بدبو بھی لازمی تھی۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، یہ بدبو ہم انسانوں کے گناہوں کی بدبو ظاہر کرتی ہے۔ خدا ہو کر پھر بھی اس نے چرنی کو چنا۔ کیوں؟ کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ہے حقیقی محبت، خدا کا اعلیٰ پیار جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کی بدبو اس بدبو سے بھی زیادہ ہے جو خداوند ہمارے گناہوں کو مٹانے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دنیا میں آئے، اور خدا اور انسان کے درمیان جو دیوار تھی اسے ختم کر دیا۔ تو آئیں عزیزو، ہم بھی مقدسہ ماں مریم کی طرح خدا کے کلام پر ہر روز اپنے دل میں غور کرتے رہیں، اور چرواہوں کی طرح سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے خدا کی باتوں پر مکمل یقین اور بھروسہ کر سکیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔